انور علی، میری بات دھیان سے سنو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہاں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے لائے گئے ہو، اور استغاثہ افتخار قریشی کو شمسہ کا قاتل سمجھتا ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں گواہی دینا ہے۔ جناب، یہ کیا چکر ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم بھی ایسا ہی سمجھتے ہو کہ تمہارے مالک افتخار قریشی نے دودھ میں زہر ملا کر اپنی بیوی شمسہ کو ہلاک کیا ہے؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جناب۔ کیسا نہیں سوچ سکتے انور علی؟ کہ وہ اٹکتے ہوئے بولا، افتخار صاحب اپنی بیوی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ استغاثہ کا تو یہی موقف ہے میرے بھائی، میں نے کہا۔ وہ بولا، وکیل صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ میں پولیس کے ڈر سے گواہی دینے آ گیا ہوں۔ پولیس کے ڈر سے کیوں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انور علی نے بتایا، جناب وہ تو مجھے ہی گرفتار کرنے کے چکر میں تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں نے ہی دودھ میں زہر ملا کر بیگم صاحبہ کو ہلاک کیا ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو گئے۔ انہوں نے اس شرط پر میری جان بخش دی کہ مجھے استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے بیان دینا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ عدالت کے کمرے میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کیس کے تفتیشی افسر کی جانب دیکھا۔ انور علی کا بیان استغاثہ کے خلاف جاتا تھا۔ میں انور علی کو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ پولیس نے اچانک اس کی جان چھوڑ کر افتخار قریشی کو کیوں گرفتار کر لیا تھا۔ زہر والی شیشی کی بازیابی کا قصہ اس کے پلے نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں اب تک کی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگا چکا تھا کہ انور انتہائی سیدھا سادہ انسان تھا۔ استغاثہ نے اسے گواہوں کی فہرست میں شامل کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے انکوائری آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ کس مسئلے کے بیچ؟ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ میں نے مسئلے کی نشاندہی کی، پھر کہا، استغاثہ کا گواہ معزز عدالت کے سامنے انکشاف کر رہا ہے۔ اسے زبردستی گواہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے اس کی زبانی سنا بھی ہوگا کہ اسے استغاثہ کے موقف کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ اگر اسے اس کیس میں ملوث کرنے کے حوالے سے ڈرایا دھمکایا نہ جاتا تو وہ گواہی دینے عدالت میں نہ آتا۔ جناب، ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی خرابی ہے، تفتیشی افسر نے خجالت آمیز نظر سے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عین وقت پر گواہ منحرف ہو جاتا ہے اور استغاثہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے انور علی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، مگر آپ دیکھ لیں وہ کس خوبصورتی سے اپنی لا علمی اور ہماری زیادتی کی اداکاری کر رہا ہے۔ میں چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، آئیو صاحب استغاثہ کا گواہ اگر استغاثہ کے خلاف بول رہا ہے تو اس سے استغاثہ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ خواہ ہمارے ملک کو الزام نہ دیں۔ یہ ملک ہم سے نہیں بلکہ ہم اس ملک سے ہیں۔ آپ کے پاس جو عزت، دولت اور شہرت نظر آ رہی ہے وہ اسی ملک نے آپ کو دی ہے۔ آج آپ کے جسم پر قانون کی وردی سجی ہوئی ہے تو اس میں آپ کا اور صرف آپ کا کوئی کمال نہیں۔ یہ سب کچھ اسی ملک کی وجہ سے ہے جسے آپ خراب ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ ملک نہیں ہوتا تو جانے آپ کہاں اور کس حال میں ہوتے۔ اپنے ملک کو برا کہنا فیشن میں شامل ہو گیا ہے، جیسے کبھی خدا کے وجود سے انکار کرنے کا فیشن چلا تھا۔ لوگ خود کو عظیم فلسفی ثابت کرنے کے لیے ترقی پسندی کی راہ پر چل نکلے تھے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، سیدھی اور آسان سی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کو برا کہتے ہیں انہیں اس ملک کی سرزمین پر سانس لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی من پسند دھرتی ڈھونڈ لیں، مگر یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کو برا کہنے والے پاکستانی نہیں بلکہ منافق ہیں، اور منافق اندر سے انتہائی بزدل ہوتا ہے۔ اس سے کمٹمنٹ کی توقع رکھنا عبث ہے۔ میری تقریر دل پذیر نے حاضرین عدالت کو خاصا متاثر کیا۔ استغاثہ کے گواہ انور علی نے اپنی سادگی اور معصومیت سے استغاثہ کے بحری بیڑے کے پیندے میں عظیم شگاف ڈال دیا تھا، جس سے بیڑے کے اندر پانی بھرنا یقینی بات تھی۔ استغاثہ کی جانب سے اگلا گواہ افتخار قریشی کا چوکیدار گلاب خان گواہی کے لیے پیش ہوا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے انکوائری افسر کو جو لمبا چوڑا لیکچر پلایا تھا اس کی گونج ابھی تک عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ شاید یہ میری حب الوطنی کی باتوں کا اثر تھا کہ وکیل استغاثہ نے مختصر سی جرح کے بعد گلاب خان کو فارغ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وقوع کے وقت گلاب خان بنگلے پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سرسری سے سوالات کیے۔ میں نے گلاب خان کے پاس جا کر پوچھا، خان صاحب آپ نے پہلے پولیس کو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب
آپ بنگلے پر ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے، کیا آپ کہیں گئے ہوئے تھے؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا، وکیل صاحب اپنا ڈیوٹی سے چھٹی مٹی نہیں کرتا، مگر اس رات ایک مجبوری پڑ گیا تھا، اس لیے بنگلے پر موجود نہیں تھا۔ ایسی کون سی مجبوری پڑ گئی تھی خان صاحب؟ او یارا تم کو کیا بتائے وکیل صاحب، وہ گونجدار آواز میں بولا، ہمارا ایک رشتہ دار پشاور جا رہا تھا، اس کو رخصت فرمانے اسٹیشن چلا گیا۔ بیگم صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، پر ادھر اسٹیشن پر ایک لفڑا ہو گیا۔ ہمارے رشتہ دار کے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھا، اسٹیشن پر ان کا جھگڑا مگڑا ہو گیا۔ پشاور جانے والا رشتہ دار تو روانہ ہو گیا، مگر دوسرے لوگ کا جھگڑا نمٹانے میں ایسا مصروف ہوا کہ آدھا رات گزر گیا۔ ہم نے بہت کوشش کیا کہ واپس لوٹ آئے، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا، اس لیے اس رات بنگلے کا ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا۔ مزید 2-4 سوالات کے بعد میں نے جرح ختم کر دی۔ گلاب خان کے بعد شمسا کا ڈرائیور محمد حسین کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ میں چالان کی کاپی میں اس کا بیان تفصیلاً پڑھ چکا تھا اور محمد حسین کے لیے میرے دل میں اچھا خاصا غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے شمسا کی ذات کو مشکوک ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ بیہودہ گوئی کی تھی۔ میں چونکہ افتخار قریشی سے محمد حسین کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس کی درگت بنانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ پہلے وکیل استغاثہ گواہ پر جرح کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، مسٹر محمد حسین، آپ کو ملزم کے پاس ملازمت اختیار کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ گواہ نے جواب دیا، صرف 1 سال۔ اس دوران میں تم نے ملزم کو کیسا پایا ہے؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا۔ انتہائی غصہ ور اور چڑچڑا، محمد حسین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا وہ صرف تم سے ہی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا تھا؟ میں نے تو یہی محسوس کیا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں، بڑی خاص وجہ تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ ملزم مجھے اپنی بیوی کا رازدار سمجھتا تھا، گواہ نے ناگواری سے بتایا۔ رازدار ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں رازدار تھا ہی نہیں، پھر میری مراد کیا معنی رکھتی ہے؟ وکیل استغاثہ نے دوسرے زاویے سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم کسی بھی معاملے میں شمسا کے رازدار نہیں تھے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملزم تمہیں اپنی بیوی کا کس قسم کا رازدار سمجھتا تھا؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ ملزم کا خیال تھا کہ میں اس کی بیوی کی مصروفیات کو اس سے پوشیدہ رکھتا ہوں۔ گویا ملزم کی بیوی کچھ اس قسم کی مصروفیات رکھتی تھی جن کو چھپایا جانا لازم ہو۔ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ گواہ محمد حسین نے نہایت ہی مختصر جواب دیا، جی ہاں۔ کیا تم ملزم کی بیوی کی ان مصروفیات کو معزز عدالت کے علم میں لاؤ گے؟ اگرچہ یہ تذکرہ مناسب نہیں لگتا، مگر مجبوری ہے، گواہ نے کہا۔ بالکل بالکل، بعض اوقات بحالت مجبوری بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو عام حالات میں انسان کو گوارا نہیں ہوتا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی ہچکچاہٹ کو دور کرتے ہوئے کہا، عدالت میں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ میں وکیل استغاثہ کا مقصد بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ وہ گواہ کی زبانی عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تھا کہ میرے موکل کی بیوی ایک بے وفا عورت تھی، چنانچہ افتخار قریشی نے انتقاماً اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ وکیل استغاثہ اپنے گواہ کے ذریعے جس منزل کی جانب بڑھ رہا تھا میں اس سے بے خبر نہیں تھا۔ گواہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور گویا ہوا، جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ ملزم کو اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملزم کی بیوی کوئی اچھے کردار کی مالکہ نہیں تھی؟ بس جناب، کچھ اسی قسم کی بات تھی، گواہ نے مبہم سا جواب دیا۔ کیا تم نے بھی اس میں کوئی عیب دیکھا تھا؟ جی، کچھ مظاہرے میں نے دیکھے تھے۔ کس قسم کے مظاہرے؟ چھوڑیں جی۔ کیوں؟ وکیل استغاثہ کے بلند آہگ کیوں پر گواہ نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور قدرے دھیمے لہجے میں بولا، کیا یہ سب کچھ بتانا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری، وکیل استغاثہ نے کہا۔ گواہ نے چند لمحے توقف کیا، پھر بتانے لگا، جناب، میں چونکہ زیادہ تر شمسا کی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، اس لیے مجھے اس کے نزدیک رہنے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ بعض اوقات ایسے مقامات پر بھیجتی تھی جن کے بارے میں ملزم کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ شمسا اجنبی لوگوں سے ملتی تھی
ان سے بے تکلف ہوتی تھی، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملزم کا اپنی بیوی پر شک کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، وہ واقعی اپنی شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ غیرت میں آ کر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ملزم نے اپنی بیوی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے تو اس میں کسی اچنبے کی بات نہیں، بلکہ ملزم کے لیے دوہرے فائدے کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے دوہرے فائدے کی بات ہوتی اگر وہ پکڑا نہ جاتا تو۔ دوہرے فائدے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں پوچھا۔ گواہ نے جواب دیا، جناب یہ تو سامنے کی بات ہے، ایک طرف تو ملزم نے اپنی بے وفا بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، اور دوسری جانب شمسا کی تمام دولت اور جائیداد اس کے پاس واپس آ جاتی، مگر بدقسمتی سے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کا منصوبہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ میرا موکل افتخار قریشی اپنے خلاف کی جانے والی تمام باتیں سن رہا تھا، مگر کسی بھی مرحلے پر وہ مشتعل نہیں ہوا تھا، اور یہ سب میری ہدایات کا نتیجہ تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ عدالت کے کمرے میں اسے کمال صبر و تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جس کا پھل اسے کیس کے اختتام پر ضرور ملے گا۔ وکیل استغاثہ دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے معزز عدالت کے روبرو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ ملزم تمہیں اپنی بیوی کا رازدار سمجھتا تھا، کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ تم نے کبھی ملزم کو اس کی بیوی کی حرکتوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ جی ہاں، میرے خیال میں تو یہی وجہ ہو سکتی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، تم نے شمسا کی پردہ پوشی کیوں کی؟ اس کی 2 وجوہات تھیں، گواہ نے بتایا۔ مثلاً کون سی 2 وجوہات؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زبان بندی کے لیے شمسا مجھے ایک معقول رقم دیتی تھی، گواہ نے کمال ڈھٹائی بلکہ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں شمسا کے راز کو راز رکھ کر ثواب کمانا چاہتا تھا۔ میں نے کسی مولوی سے سنا تھا کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والوں سے خدا بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں بے انتہا نوازتا ہے۔ گواہ محمد حسین کے اس وضاحتی مگر مکروہ بیان کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کر دی اور مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں گواہ اور وکیل استغاثہ کے درمیان میں جس قسم کی منافقانہ اور سازشانہ گفتگو ہوئی تھی، اس نے میری طبیعت مکدر کر دی تھی۔ میں بڑے جارحانہ انداز میں گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچا اور گواہ محمد حسین کو تیز نظر سے گھورنے لگا۔ وہ چند لمحات تک خاموش کھڑا رہا، پھر نظر چرانے لگا۔ میں نے جب اس پر بھی اسے گھورنا موقوف نہ کیا تو وہ اضطراری انداز میں ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر اپنے وجود کے بوجھ کو منتقل کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں اس لیے اتنے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید زندگی میں کبھی دوبارہ تم جیسی ہستی کا دیدار نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے؟ تم میں بہت ہی خاص بات ہے۔ کیا خاص بات ہے جناب؟ میں نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم اعلیٰ پیمانے کے دروغ گو اور بے غیرت درجہ اول ہو۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ آواز نکالی۔ میں نے ترکی بد ترکی کہا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ آپ معزز گواہ کی انسلٹ کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے آپ میرے موکل کی بیوی کی عزت افزائی کر رہے تھے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا تھا حقائق کو سامنے لانے کے لیے کر رہا تھا۔ میں بھی حقائق ہی کی نقاب کشائی کر رہا ہوں۔ آپ استغاثہ کے گواہ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا، اور آپ نے کیا شمسا کو کسی انعام سے نوازا تھا؟ اس مرحلے پر جج کو ہمارے درمیان مداخلت کرنا پڑی۔ وہ بیک وقت ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، آپ دونوں صاحبان آپس میں الجھنے کے بجائے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو مناسب ہوگا۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ ڈرائیور محمد حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرا انداز قدرے مختلف تھا۔ میں نہایت مہارت کے ساتھ اسے گھیرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ملزم کے پاس تم لگ بھگ 1 سال سے کام کر رہے ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ میں ڈیفینس سوسائٹی کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔ وہاں تم نے کتنا عرصہ کام کیا؟ 6 ماہ صرف۔ میں نے سوال کیا، اور ڈیفینس والے بنگلے پر کام حاصل کرنے سے قبل تم کیا کرتے تھے؟ ڈرائیوری ہی کرتا تھا، اس نے بتایا۔
بس مجھے یہی ایک کام آتا ہے۔ ڈیفینس والے بنگلے سے پہلے تم کس کے یہاں ڈرائیوری کرتے تھے؟ وہ بولا، میں ناظم آباد کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔ تمہارے کام میں یہ بات مشترک نہیں کہ تم ہمیشہ نوکری کے لیے کسی بنگلے کا ہی انتخاب کرتے ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، بس جی، آپ اسے ایک اتفاق ہی سمجھ لیں۔ اتفاق سمجھوں یا تمہاری پلاننگ؟ میں کچھ سمجھا نہیں وکیل صاحب۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بھی ایک ہی سوال کو رگیدنے کے بجائے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، تم نے ناظم آباد والے بنگلے پر کتنا عرصہ کام کیا تھا؟ تقریباً 8 ماہ تک، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اگر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں تو اس سے پہلے تم گارڈن ایسٹ کے ایک بنگلے پر کام کرتے تھے، وہاں تم صرف 4 ماہ ٹکے تھے۔ آپ بالکل غلطی پر نہیں ہیں وکیل صاحب، اس نے میرے بیان کی تائید کی۔ میں نے پوچھا، تم اتنی جلدی جلدی نوکریاں کیوں بدلتے رہتے ہو؟ بس جی، کہیں میں مالکوں کو پسند نہیں آتا اور کہیں وہ مجھے پسند نہیں آتے، اس نے کمال تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور گھمبیر لہجے میں کہا، مسٹر محمد حسین، میری بات توجہ سے سنو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے کبھی بھی کام خود نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ تمہیں نوکری سے نکالا گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس کے چہرے پر مصنوعی حیرت ابھر آئی۔ میں نے کہا، گارڈن ایسٹ والے بنگلے سے تمہیں اس لیے نکالا گیا کہ تم اپنے مالک کی بیٹی سے عشق لڑانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ناظم آباد والے بنگلے سے تمہاری نوکری اس لیے ختم ہو گئی کہ تم اپنے مالک کی بیوہ بہن پر ڈورے ڈال رہے تھے۔ ڈیفینس والے بنگلے سے تمہیں اس لیے برخاست کیا گیا کہ تم نے بنگلے کے مالک کی ایک مہمان خاتون سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے محمد حسین کو عقابی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم میرے بیان کو جھٹلا سکتے ہو؟ بالکل جھٹلا سکتا ہوں، وہ قطعیت سے بولا، اس لیے کہ آپ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی بلا وجہ کی الزام تراشی کر کے میرے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وہ فاضل وکیل کو اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کرے یا پھر ان سے ان کے دعووں کے ثبوت طلب کرے۔ بیگ صاحب، جج نے مجھے مخاطب کیا، آپ گواہ کے ماضی کے حوالے سے جو انکشافات کر رہے ہیں ان کا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا، جناب علی، میں کوئی بھی بات بلا جواز نہیں کر رہا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر میں ان تمام مالکان کو عدالت میں پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی ناپسندیدہ اور بیہودہ عمل کے سبب استغاثہ کے گواہ محمد حسین کو نوکری سے نکالا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گواہ کے ماضی کا ریکارڈ بہت ہی آلودہ ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ جج نے براہ راست گواہ سے سوال کیا۔ وہ بولا، جناب، اگر وکیل صفائی سچے ہیں تو آئندہ پیشی پر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے تمام متعلقہ افراد کو عدالت میں پیش کریں۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گواہ محمد حسین سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ میرے موکل نے بھی تمہیں وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر آئندہ تم نے کوئی نازیبا حرکت کی تو تمہاری نوکری بھی جا سکتی ہے؟ گواہ کے جواب دینے سے پہلے وکیل استغاثہ بول اٹھا، استغاثہ کے گواہ نے ایسی کون سی نازیبا حرکت کی تھی، یہ بھی بتا دیں میرے فاضل دوست۔ اس نے اپنی مالکن شمسہ سے فری ہونے کی کوشش کی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ افتخار قریشی نے گواہ کی اس حرکت کو اس کی پہلی غلطی گردانتے ہوئے صرف سرزنش پر اکتفا کیا تھا۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ گواہ عادی مجرم ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، گواہ تیز آواز میں چیخا۔ میں نے کہا، محمد حسین، چیخنے چلانے سے تم خود کو بری الذمہ نہیں ثابت کر سکتے۔ افتخار قریشی اس وقت عدالت میں موجود ہے، اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جناب عالی، اگر معزز عدالت ضرورت محسوس کرے تو اس بارے میں ملزم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جج نے میرے موکل افتخار قریشی سے اس امر کی تصدیق چاہی۔ افتخار نے بتایا، جناب علی، یہ بات سچ ہے کہ میں نے گواہ کو اس سلسلے میں تنبیہ کی تھی کہ وہ آئندہ میری بیوی پر ڈورے ڈالنے سے باز رہے، ورنہ میں اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ جج نے ملزم سے پوچھا،
تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ گواہ کسی قابل گرفت اور نازیبا حرکت کا مرتکب ہوا ہے؟ مجھے یہ بات میری بیوی شمسا نے بتائی تھی۔ پھر تو تمہیں فوری طور پر گواہ کو فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، افتخار قریشی نے کہا، مگر میں اپنی تربیت کی نرمی سے مجبور ہوں۔ مجھ میں درگزر کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں نے گواہ کی اس حرکت کو اس کی پہلی خطا سمجھ کر معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے اسے وارننگ دے دی۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، اور پہلی غلطی اگر قابل تعزیر نہ ہو تو تاویبی کارروائی ہی کافی ہوتی ہے۔ اس وضاحت پر جج اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ میں اپنی جرح جاری رکھوں۔ میں استغاثہ کے گواہ محمد حسین ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم کو اپنی بیوی شمسا کے کردار پر شک تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا۔ اس کی ڈھٹائی دیدنی تھی۔ میں نے پوچھا، ملزم کو اپنی بیوی پر کس قسم کا شک تھا؟ اس کا خیال تھا کہ شمسا اس سے بے وفائی کر رہی تھی۔ کیا ملزم نے اس خیال کا اظہار تم سے کیا تھا؟ نہیں، اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر تم نے یہ کیسے جان لیا؟ میں نے خود ہی جان لیا۔ مگر کیسے؟ بس یوں ہی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ محمد حسین، تمہارے بس یوں ہی کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی۔ تمہیں اس طریقے یا ذریعے کی وضاحت کرنا ہوگی جس سے تمہیں شمسا کی بے وفائی کے بارے میں پتہ چلا، یا تم نے اندازہ لگایا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے چند مرتبہ ملزم کو اپنی بیوی شمسا کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی گاڑی شمسا کی گاڑی کے پیچھے مجھے کئی بار نظر آئی تھی، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ ملزم کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں رہا اور وہ چوری چھپے اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ میں نے گواہ سے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ گواہ محمد حسین اور خصوصاً استغاثہ کا پورا زور اس بات کو ثابت کرنے پر تھا کہ میرے موکل کی بیوی شمسا ایک بے وفا اور بد چلن عورت تھی، لہٰذا اس عمل کی سزا کے طور پر افتخار قریشی نے اسے قتل کر دیا۔ مجھے استغاثہ کا زور توڑنے کے لیے شمسا کے ماتھے سے بے وفائی کا جھوٹا داغ مٹانا تھا، اور مجھے یقین واثق تھا کہ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل کر لوں گا، کیونکہ سانچ کو آنچ ہو یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے گواہ سے پوچھا، محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ شمسا اکثر غیر معروف اور قابل اعتراض جگہوں پر بھی جاتی تھی۔ وہ اجنبی لوگوں سے ملتی تھی، ان سے بے تکلف ہوتی تھی اور ایسی حرکات کا ارتکاب کرتی تھی جو بے وفائی کے زمرے میں آتی ہے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے شمسا کی ان غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں ملزم کو تو ضرور بتایا ہوگا؟ میں نے اسے کبھی اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا، گواہ نے جواب دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے شمسا کا رازدار سمجھنے لگا تھا اور مجھ سے ہمیشہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے شمسا کی مبینہ حرکتوں کے بارے میں افتخار قریشی کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، کوئی خاص وجہ نہیں، بس نہیں بتایا میں نے۔ اب تم یہ تو نہ کہو کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میں نے کہا۔ پھر کیا کہوں وکیل صاحب؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ سچ کہو اور سچ کے سوا کچھ نہ کہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ تم ایسا کرنے کے لیے حلف اٹھا چکے ہو۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور پوچھا، میرے فاضل دوست، اگر ایسی کوئی خاص وجہ تھی تو آپ ہی عدالت کے ریکارڈ پر لے آئیں۔ وہ وجہ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے میرے محترم دوست، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں، شاید آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں پیش ہوتے وقت اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھلا رکھا کریں، مگر لگتا ہے آپ صرف زبان کا استعمال ہی جانتے ہیں۔ میں اب بھی آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا گواہ اپنے اس عمل کی وضاحت کر چکا ہے کہ وہ شمسا کے معاملات کو ملزم سے پوشیدہ کیوں رکھتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے میکانکی انداز میں گواہ کی جانب دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، سنیں وکیل صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے وضاحتی انداز میں کہا، گواہ محمد حسین یہ رازداری اس لیے برت رہا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں ڈبل فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے ڈبل فائدہ کے الفاظ خاص طور پر استعمال کیے تھے۔
یہ اس حملے کا جواب بلکہ دندان شکن جواب تھا جو کچھ دیر پہلے گواہ نے میرے موکل پر کیا تھا۔ محمد حسین نے کہا تھا کہ افتخار قریشی نے دوہرے فائدے کے لیے قتل کیا تھا، یعنی ایک طرف اس نے اپنی بیوی سے انتقام لیا تھا اور دوسری جانب اس کی دولت اور جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، آپ کون سے ڈبل فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ڈبل فائدے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا گواہ بقول اس کے ملزم کو بے خبر رکھ کر ایک طرف تو شمسا سے اس کام کا معاوضہ وصول کر رہا تھا اور دوسری جانب وہ اپنی دانست میں جنت بھی کما رہا تھا، کیونکہ اس نے کسی مولانا سے سن رکھا تھا کہ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرے فاضل دوست، یہ تو وہی بات ہوئی کہ رند کے رندے رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اظہار خیال کرنے کے بجائے بغلیں جھانکنے لگا۔ جج بار بار دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں جج کی اضطراری نظر کو سمجھ رہا تھا، اس لیے فوراً استغاثہ کے گواہ محمد حسین ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کے سوالوں کے جواب میں بتایا ہے اور ازاں بعد میری جرح کے جواب میں بھی تصدیق کی ہے کہ شمسا ایک بے وفا اور بد چلن عورت تھی۔ تم نے اس کی بد چلنی کے مظاہرے بھی دیکھے تھے جب وہ نامحرم مردوں سے بے تکلف ہوتی تھی۔ تم نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم اس سلسلے میں اس کے رازدار تھے۔ وہ تمہاری زبان بندی کے لیے تمہیں ایک معقول رقم دیتی تھی۔ وہ توجہ سے میری بات سننے کے بعد بولا، ہاں یہ سب میں نے بتایا ہے۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ شمسا کن نامحرم لوگوں سے ملتی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، وہ جی مجھے کیا معلوم؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میں نے ڈپٹ کر کہا، کیونکہ تم اس کے رازدار تھے۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی تم اس کے ڈرائیور کے طور پر اس کے ساتھ جاتے تھے، اسی لیے تو تم نے اس کی بے وفائی اور بے حیائی کے مظاہرے دیکھے تھے۔ یہ تمہارا ہی بیان ہے محمد حسین؟ وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، میں اس کے ساتھ ضرور جاتا تھا، لیکن ان مشکوک لوگوں سے میرا میل جول نہیں تھا، اس لیے میں ان کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تم ان جگہوں کے بارے میں تو بتا سکتے ہو جہاں جہاں شمسا اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر جایا کرتی تھی۔ میں محمد حسین کو جرح کی چکی میں پیس ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، اس وقت مجھے ان جگہوں کے نام یاد نہیں آ رہے۔ یاد کرو، ذہن پر زور ڈالو، میں نے حکمیہ انداز میں کہا۔ کوشش کرو ان مقامات کے نام تمہیں یاد آ جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کر چکا ہوں۔ پھر کیا نتائج برآمد ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے بسی سے بولا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا وکیل صاحب۔ اس کا مطلب ہے تمہاری یادداشت واپس لانا ہوگی، میں نے کہا۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور یکے بعد دیگرے اس کے پاؤں اور سر کو گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ بے چینی مگر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پر اضطراب لہجے میں دریافت کیا، یہ آپ بار بار میرے پاؤں اور سر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں یا پاؤں میں کوئی خطرناک سانپ لوٹ رہا ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، تمہارے سر پر سینگ نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ ایک مرتبہ نکل کر غائب ہو چکے ہیں، بالکل اس کی طرح۔ میں نے پر اسرار انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور ایک لمحے کے بعد کہا، اور تم کسی موذی سانپ سے زیادہ خطرناک ہو، چونکہ تمہارے قدموں میں سانپ لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے طنز کے تیروں سے چھلنی ہو گیا، احتجاجی لہجے میں بولا، پھر آپ بار بار مجھے اس طرح شک زدہ نظروں سے کیوں گھور رہے ہیں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ میں اس وقت یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم بڑے جھوٹے ہو یا تمہارا جھوٹ تم سے زیادہ بڑا۔ میرے اس تبصرے پر عدالت کے کمرے میں لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جج کو بھی زیر لب مسکراتے ہوئے دیکھا، گویا میں معزز عدالت کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ استغاثہ کے گواہ نے متعدد بار دروغ گوئی سے کام لیا ہے، خاص طور پر شمسا کے کردار کے حوالے سے۔ اس کے الزامات بودے اور خالی از حقیقت تھے۔ یہی وہ نقطہ تھا جو میں عدالت کے عمل میں لانا چاہتا تھا۔ شمسا ایک وفا شعار اور محبت کرنے والی بیوی تھی، چنانچہ افتخار قریشی کو اس کے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔
محمد حسین کو باوجود کوشش کے بھی ان مقامات اور لوگوں کے نام یاد نہیں آ رہے تھے جن سے شمسہ کی بے راہ روی اور بے وفائی مشروط تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ محمد حسین کے بیان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ استغاثہ کی ذاتی کوششوں کا چمتکار تھا۔ میرے لیے حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ جج میرے نقطۂ نگاہ کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ عدالت کے کمرے میں موجود سامعین چہ مگوئیوں میں مصروف تھے کہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔